میرا وہم یا حقیقت پارٹ 3۔ لیکن تم نے میری کوئی بات بھی سننا گوارا نہ کی۔ تب میں نے فیصلہ کر لیا کہ کسی شکی مزاج لڑکی کے ساتھ زندگی گزارنا میرے لیے بہت تکلیف دہ ہوگا اور تمہارے لیے بھی۔ تو ہم کو اپنی اپنی زندگیاں اور خوشیاں داؤ پر لگانا نہیں چاہیے۔ یہ کہہ کر اس نے فون رکھ دیا۔ اس کے بعد وہ کالج نہیں آیا۔ اس کی تلاش میں نے سر دھن لیا مگر بے سود۔ اس کا نمبر بھی بند ملتا تھا۔ رابطہ کرنا چاہا، نہ کر سکی۔ آخر کب تک زندگی؟ میری پکار اس تک پہنچ ہی نہ سکتی تھی۔ دعائیں کرتی کاش ایک بار وہ مجھے فون کر لے تو اس سے معافی مانگ لوں کہ فرحان خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، میں تم جیسے انسان کو کھونا نہیں چاہتی۔ لیکن میں نے اسے کھو دیا تھا کیونکہ میں نے دیور بھابھی جیسے مقدس رشتے پر شک کیا تھا۔ اس کی یہ سزا ملی کہ مجھ کو اپنی محبت سے دائمی جدائی مل گئی۔ میں کافی عرصہ پریشان رہی، امتحان بھی نہ دے سکی۔ فرحان کو بلانا چاہا مگر نہیں بلا سکی۔ ایک پھانس تھی جو دل میں کھپ گئی تھی، جو پھر نہ نکل سکی۔ اس کے بعد زندگی کے جتنے بھی دن گزرے ایک مردے کی مانند گزارے۔ وقت کسی کے لیے ٹھہرتا نہیں، کسی کا انتظار نہیں کرتا، بس تیزی سے گزرتا چلا جاتا ہے۔ ہم کو اس کے گزرنے کا احساس تک نہیں ہوتا۔ کئی رشتے آئے لیکن میں شادی سے انکار کرتی چلی گئی۔ بالآخر امی ابو اس قدر خفا ہوئے کہ ان کی خاطر سر تسلیم خم کرنا ہی پڑا۔ میرے نصیب میں جو شخص جیون ساتھی کے طور پر لکھا گیا تھا، اس کے ساتھ شادی ہو گئی اور نئی زندگی کی شروعات ہو گئی۔ نثار بہت اچھے انسان تھے، مجھ کو خوش رکھنے کی کوشش کرتے، میں بھی بظاہر خوش نظر آنے کی کوشش کرتی، مگر دلوں کا حال تو اللہ ہی جانتا ہے۔ اور دل ایسی چیز ہے جس پر کسی کا بس نہیں چلتا۔ شادی کے چند سال بعد میرے شوہر کا تبادلہ ہو گیا۔ جہاں ہم گئے وہاں بھی دل نہ لگا۔ یہ پہاڑی علاقہ تھا۔ انہی دنوں جبکہ میں ذہنی طور پر اضطراب میں تھی، میری ایک لڑکی سے ملاقات ہو گئی جس کا نام سمینہ تھا۔ یہ ایک مقامی لڑکی تھی اور ہمارے پڑوس میں رہتی تھی۔ بہت اچھی عادات کی مالک تھی۔ جلد ہی میری اس کے ساتھ دوستی ہو گئی۔ اس کی باتیں بہت سادہ و معصومانہ ہوتی تھی۔ میرے دل کی اداسی کو اس نے بھانپ لیا۔ ایک دن کہنے لگی، باجی مجھے لگتا ہے آپ کو کوئی بے سکونی ہے، برا نہ مانو تو پوچھوں کیوں اداس رہتی ہو؟ کیا کسی کی یاد ستاتی ہے؟ ہاں، ایک دوست کی۔ کیا کروں؟ بلانا بھی چاہوں تو نہیں بلا سکتی۔ تب ہی اپنے شوہر کو بھی نظر انداز کرتی ہوں۔ ان کی ظرف توجہ نہیں کر سکتی۔ اس کا ایک حل ہے میرے پاس۔ آپ میرے دادا کے گاؤں چلیں،
وہاں ایک شخص ہے، نام نہیں معلوم، مگر لوگ اس کو اللہ والا کہتے ہیں۔ وہ عجیب آدمی ہے، بس ایک بار آپ کو غور سے دیکھ کر پھونک مارے گا تو آپ کی ذہنی پریشانی دور ہو جائے گی۔